ویب سائٹ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ معاملات اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن مختلف کارنر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی یقیناً اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ برداشت کا بہت فقدان ہے، اور اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمیں برداشت کو اختیار کرنا چاہیے اور برداشت ہی کو فروغ دینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا اطلاق تمام طبقات پر ہو۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب برداشت کا سبق دینے والے دوسروں کے جذبات کا بھی احساس کریں، اور بڑی مسرت ہوگی کہ جب اعداد و شمار کے معاملات میں الجھے ہوئے بہت بڑے بڑے اشاعتی ادارے جو ریٹنگز اور پسند اور ناپسندیدگی کو تناسب کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، وہ کم از کم اس معاملے پر بھی ریفرینڈم کرا لیں کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں، اور کتنے فیصد لوگ اپنی مرضی کے معبود یا اپنی فہم کے خالق سے مستعار لیے ہوئے قوانین کو اس مملکت خداداد پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب نتائج سامنے آئے تو اس پر بھی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کوئی سیکولر ملک نہیں ہے ناظرین، اور میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب کافی پڑھے لکھے لوگ اور دانشوران قوم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہے، یا قائد اعظم محمد علی جناح اسے ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے۔ اگر سیکولر ملک ہی بنانا تھا تو ہم ہندوستان میں ہی اچھے تھے، وہیں رہتے پھر ہم۔ وہاں سے زیادہ سیکولر اور کون ہوتا؟ آج بھی رہ رہے ہیں وہاں پر مسلمان۔ اگر سیکولر ہی بنیاد تھی، یعنی سیکولرزم ہی بنیاد تھی قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی، تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں دو قومی نظریے کو بنیاد بنایا گیا؟ کیوں خطبہ الہ آباد کو بار بار اہمیت دی گئی؟ کیوں علامہ اقبال کی تقاریر کو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا کر جد و جہد کی ایک ایسی تاریخ رقم کی گئی جو شاید اقوام کی زندگیوں میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی؟ لیکن آج 62-64 برس گزرنے کے بعد اگر کوئی پاکستانی میں اٹھ کر یہ کہے کہ وہ ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے قائد اعظم، تو یہ ان کی روح کو بھی تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، اور تاریخ کو بھی جھٹلانے کی اور مسخ کرنے کی ایک بڑی مذموم کوشش ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ جس حقیقت کا پرچار اپنے تئیں بعض روشن خیال اور اعتدال پسند رہنما کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہونی چاہیے تھی، تو یہاں بھی برداشت ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون توہین رسالت کے خاتمے کے جو خلاف قوتیں ہیں، اور جو چند ہزار نہیں ہیں، چند لاکھ نہیں ہیں، بلکہ بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا کہ شاید 16 کروڑ تو ہیں، تو ان 16 کروڑ عوام کی یا ان 16 کروڑ نفوس کی رائے کا احترام بھی ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ میں ایسی اخبار پڑھ رہا تھا تو ناظرین میں نے خبر پڑھی، سوچا آپ کو بھی بتاتا چلوں۔ ویتنام ایک ملک ہے، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ کے پاس جتنے ٹولز ہیں اور جتنے الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ان کے پیچھے ضرور لکھا ہوتا ہے کہ میڈ ان ویتنام۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویتنام ترقی کے لحاظ سے اور جدیدیت کے طور پر ایک بہت ہی ماڈرن ملک ہے۔ اب اس ویتنام میں نے پڑھا کہ وہاں کی جو پولیس ہے، اس نے ایک سرکردہ عیسائی پادری جو فادر ہوتے ہیں، جو ریورنڈ ہوتے ہیں، وہ منحرف ہو گئے تھے، بڑے سرکردہ یعنی بہت بڑے۔ تو اس منحرف پادری سے امریکی سفیر نے ملاقات کی
اور یہ بات وہاں کی پولیس سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے وہاں امریکی سفارتکار کی پٹائی کر دی، بہت مارا اسے سفارتکار، اس بنیاد پہ مارا کہ یہ ہمارے عیسائی نظریات سے منحرف ہو چکا ہے، تم اس سے آ کر کیوں مل رہا ہو۔ میں امریکی سفارتکار کی پٹائی کو قابل تحسین ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا نہیں کر رہا، بلکہ میں مذمت کرتا ہوں اس فورم پر، بہت برا ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ایک دنیا پرست قوم اس دور میں اپنی بچی کچی اور ٹوٹی پھوٹی مذہبی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بل رہی ہے، اور ایک ہم ہیں جن کے پاس اسلام زندہ و جاوید ہے، لیکن ہم اس پر بیجا تنقید سے باز نہیں آتے۔ وہ تو پھر بھی بچا رہے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک امریکی سفیر کی پٹائی کرنے سے ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے انٹرنیشنلی، لیکن انہوں نے جس عیسائی پادری کو منحرف قرار دے دیا تھا، یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ارتداد، منحرف کہتے ہیں مرتد ہو جانا، ارتداد کر دینا، انکار کر دینا، اس نے ان کے چرچ کا ارتداد کیا، قوانین کا ارتداد کیا، گاسپلز کو جھٹلایا، تو انہوں نے اسے منحرف قرار دے دیا اور منحرف قرار دے کر اسے آئسولیٹ کر دیا۔ اب اس آئسولیشن میں اگر کوئی جا کر اس سے ملتا ہے تو وہ اس کی بھی پٹائی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو جنہیں ہم نے آئسولیٹ کیا ہے یا جن کے عقائد کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی بنیاد پر ہم جنہیں الگ کر چکے ہیں، یہاں تو ان کی حمایت میں بھی ہمیں اپنے ہی سر اور اپنے ہی دستاریں اور اپنے ہی کردار دکھائی دیں گے، اغیار تو بہت دیر میں آتے ہیں۔ تو دراصل ہمیں اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو برداشت ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو برداشت کا سبق دے رہے ہیں سب سے پہلے انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی اور اس موضوع پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ عالم اور عالم تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور میرا نیا پروگرام بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر کافی اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا ہے اسی موضوع پر، سلمان تاثیر کے قتل پر، تو وہ عالم اور عالم کی آرکائیو میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ٹیب کے ساتھ۔ لیکن جتنی بھی اور اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ جو ایک کانسپریسی تھیوری ہے اس کے پیچھے، اس پر بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے، آپ سے رابطہ رہے گا۔ آپ بھی اپنے ارد گرد حالات پر بڑی گہری نگاہ رکھیے، اور یہ دیکھیے کہ جب عبد الرحمن ملک صاحب جو ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہیں، جنہیں سورہ اخلاص بھی صحیح طرح سے نہیں آتی پڑھنی، جب وہ اپنے عشق کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر گستاخ ان کے سامنے آیا تو وہ اسے بھی گولی مار دیں گے، تو ممتاز قادری کے عمل کو اسی پہلو میں رکھتے ہوئے ہمیں بہت کچھ سوچنا ہوگا، اور اس روش کو ترک کرانے کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر مکالمے کو، گفتگو کو اور دلیل سے قائل کرنے کو، اس پورے عمل کو فروغ دینا ہوگا۔